اچھا، جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو سفر کے مہینے میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہوتا ہے، غالباً 18، 19، 20 سفر کو۔ تو اس وقت کئی لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ داتا تو صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو داتا کہنا شرک ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ لفظ بولا جائے گا تو شرک لازم آئے گا، بندہ کافر ہو جائے گا۔ لہذا ان کو علی حجویری تو کہہ سکتے ہو، ان کو ولی اللہ تو کہہ سکتے ہو، ان کو رب کا پیارا اور مقبول تو کہہ سکتے ہو، داتا صاحب نہیں کہنا چاہیے۔ اگر داتا کہو گے تو شرک ہو جائے گا، تمہارا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا، تم کافر مشرک بن جاؤ گے۔ تو یہ ایک بات کی جاتی ہے۔ تو میں بڑے ہی ادب سے ایک درخواست کروں گا کہ نمبر 1 تو یہ کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان ناموں میں لفظ داتا نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان ناموں میں لفظ داتا نہیں۔ لہذا یہ اعتراض ختم کہ اللہ کا نام اٹھا کر تم نے مخلوق کو دے دیا، یہ اعتراض ختم، کیونکہ داتا اللہ کا نام، بولو، اللہ کے نام ہم تک جتنے پہنچے ہیں وہ کس زبان میں ہیں؟ عربی زبان میں، قرآن میں آئے ہیں یا حدیث میں آئے ہیں۔ اور یہ داتا تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی فارسی زبان کا لفظ۔ 2، تیسری بات اس پر میں یہ عرض کروں گا کہ ایک ہے لفظ داتا اور ایک ہے لفظ رب۔ کون سا؟ رب۔ کون سا لفظ زیادہ بھاری ہے؟ بولیے، رب۔ رب والا لفظ زیادہ بھاری ہے۔ اگر قرآن سے یہ مل جائے کہ قرآن نے ماں باپ کو بھی رب کہا ہو تو کیا شرک ہو جائے گا؟ کیا قرآن میں یہ لکھا مل جائے کہ قرآن حکیم نے بادشاہ کو رب کہا ہو تو کیا شرک ہو جائے گا؟ قرآن تو شرک سے پاک ہے نا، تو سمجھنا پڑے گا نا بھی، بادشاہ کو رب کہا تو اس کا کیا مطلب ہے، ماں باپ کو رب کہا تو اس کا کیا مطلب ہے، اور جب اللہ نے خود کو رب کہا تو اس کا کیا مطلب ہے۔ ہر بات کا مطلب دیکھا جائے گا۔ اگر مطلب سب کا ایک ہو پھر تو شرک بنے گا، اگر لفظ ایک آ گیا لیکن مطلب ایک نہ ہو پھر تو برابری اور شرک، بولیے، نہیں بنتا نا۔ اب یہ قرآن حکیم سے یہ لفظ داتا چھوٹا ہے، لفظ رب بڑا ہے۔ قرآن کے اندر لفظ رب اللہ کے لیے بیان ہوا ہے۔ ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو نماز کے اندر جب قرات کرتے ہیں سورۃ فاتحہ کی تو پہلی آیت کیا ہے؟ بولیے ذرا، الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، فرمایا اللہ ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا۔ تو یہ رب والا لفظ اللہ کے لیے آتا ہے کہ نہیں؟ آتا ہے۔ اور یہی لفظ ماں باپ کے لیے بھی آیا ہے۔ اللہ نے دعا نہیں سکھائی؟ قُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رَبِّ ارْحَمْهُمَا، رب اے میرے رب ان پر رحم فرما۔ کن پر؟ کما ربیانی صغیرہ، جنہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ تو رب کا معنی ہے پالنے والا۔ یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان پر رحم فرما جنہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، مجھے بڑا کیا تھا۔
رب واحد ہے، ربا یا یہ تسنیہ ہے، رب ایک کے لیے بولا جائے گا اور ربا یان یہ دو کے لیے بولا جائے گا۔ ماں اور باپ دونوں کو قرآن نے رب کہا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو ماں بھی رب ہے، باپ بھی رب ہے، لیکن فرق ہے، جیسے رب اللہ ہے ویسے رب نہیں۔ اللہ پالتا ہے، وہ پالنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ ماں باپ پالتے ہیں لیکن وہ پالنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ توفیق دے گا تب پالیں گے، اللہ اسباب مہیا کرے گا تب پالیں گے، اللہ توفیق پاور ہمت دے گا پھر پالیں گے۔ اللہ سے نعمتیں لیں گے، رزق لیں گے، ماں دودھ والی نعمت اللہ سے پائے گی، پھر اس نعمت سے اپنے بچے کو پالے گی۔ پالتے ماں باپ ہیں لیکن پالنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ ساری کائنات کو پالتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ماں باپ پالتے ہیں صرف اپنے بچوں کو، اللہ پالتا ہے ساری کائنات کو۔ ماں باپ پالتے ہیں، غرض ہے، لالچ ہے، بڑھاپے میں کام آئیں گے، ان کی وجہ سے ہماری نیک نامی ہوگی، نہیں پالا، خیال نہیں کیا تو بدنامی ہوگی۔ پالتے ہیں اپنی غرض کی وجہ سے، اللہ پالتا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی مقصود نہیں، وہ پالتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ وہ رحمان اور رحیم ہونے کی وجہ سے اپنی مخلوق پر کرم کر کے ان کو پالتا ہے، کوئی لالچ کوئی غرض نہیں۔ تو بھائی یہ رب کا لفظ، داتا کا لفظ پرائمری لفظ، اور یہ جو لفظ ہے نا رب، یہ بہت بڑا لفظ ہے جو رب نے قرآن میں اپنے لیے بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے وہ لفظ اپنی مخلوق جو ہمارے والدین ہیں ان کو عطا فرما دیا ہے۔ اور آپ میں سے جتنے بھی ابے بیٹھے ہیں ان کو بھی اللہ نے کہہ دیے، ان کے جب بچے دعا مانگیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو اپنے والدین کو رب نہیں کہیں گے؟ بولیں کہیں گے نا؟ توجہ ہے؟ اب سنیے، بادشاہ کو بھی قرآن نے رب کہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو آپ کے پاس جیل کے 2 قیدی آ گئے۔ ان کو پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام تو بڑے ماہر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں۔ تو آگے آپ کے پاس کہتے ہیں جی ہم نے خواب دیکھا ہے، ذرا تعبیر تو بتا دیجیے۔ فرمایا پوچھو۔ ایک نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سر کے اوپر روٹیوں والی چنگیر لے کے جا رہا ہوں، ہوا میں سے کوے آ رہے ہیں اور روٹیاں اٹھا اٹھا کر جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، میں نے یہ خواب دیکھا۔ دوسرے نے کہا جی میں رس نچوڑ رہا ہوں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اللہ نے جو ان پر کرم کیے ہیں، فضل کیے ہیں، ان کا ذکر کیا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا سنو، خواب تو خواب ہے، آج جو تمہارا کھانا پک کے آنا ہے نا، روٹی آئے گی بعد میں تمہیں پہلے بتا دوں گا آج کیا آنے والا ہے۔ فرمایا ہماری تو یہ بھی شان ہے، جو تم نے کھانا ہے میں پہلے ہی بتا دوں گا۔ وہ حیران ہوئے جی بتا دیں گے کیا آئے گا؟ فرمایا بنی ہوئی مچھلی آئے گی۔ کہتے ہیں بادشاہ کیوں مذاق کرتے ہیں، بھلا قیدیوں کو مچھلی وہ بھی تلی ہوئی بھنی ہوئی کیوں مذاق کرتے ہیں؟ فرمایا دیکھ لینا، میں نے کہہ دیا آج کہ آج جب تمہارا کھانا آئے گا تو اس میں کیا آئے گی؟ مچھلی آئے گی، تلی ہوئی بھنی ہوئی۔ کہتے ہیں جی ٹھیک، تعبیر بتائیں۔ فرمایا ایک کی تعبیر تو یہ ہے کہ دونوں پر الزام تھا کہ دونوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ڈالا ہے، یہ الزام تھا۔ تو فرمایا سنو، ایک کے اوپر جرم ثابت ہو جائے گا، اس کو سزائے موت دی جائے گی، اس کی لاش کو چوراہے میں لٹکا دیا جائے گا۔ جب چوراہے پر اس کی لاش کو لٹکایا جائے گا تو کوے چیل پرندے آئیں گے اور آ کر اس کے سر میں سے بوٹیاں نوچ نوچ کے کھائیں گے، اس کا دماغ کھا جائیں گے۔ یہ تعبیر ہے کہ تم روٹیاں اٹھا کے جا رہے ہو اور کوے کھا رہے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا جی میں نے جو رس نچوڑا ہے اس کا کیا مطلب؟ فرمایا تیری تعبیر یہ ہے کہ تجھ پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام ثابت نہیں ہو سکے گا،
تو بری ہو جائے گا. بری ہو جانے کے بعد تو اپنی ڈیوٹی سنبھالے گا. ڈیوٹی کیا ہے اللہ بیان کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. فرمایا ایک تو مارا جائے گا نا, دوسرا بری ہوگا اور وہ بری ہو کر اپنے رب کو شراب پلائے گا. کس کو شراب پلائے گا؟ بولو یار. اپنے رب کو شراب پلائے گا. اب بتاؤ یہ کون سا رب ہے جو شرابیں پیتا ہے؟ ہمارا رب تو پاک ہے, نہ وہ کھاتا ہے, نہ وہ پیتا ہے, نہ وہ سوتا ہے, نہ اس کے ماں باپ ہیں, وہ کسی چیز کا محتاج ہی نہیں. وہ کون سا رب ہے جو شراب پیتا ہے بھی قرآن. فرمایا یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. فرمایا ایک بری ہو جائے گا, رہا ہو جائے گا, بری ہو کر اپنے رب کو شراب پلائے گا. قرآن نے بادشاہ کو رب کہا اس لیے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ شراب پیا کرتا تھا. فرمایا تو اس کو کیا پلائے گا؟ شراب پلائے گا. تو وہ بری ہو گیا, دوبارہ بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے کہا چل بھائی ذرا لے کے آ میرے لیے. تو تعبیر پوری ہوئی نا. اچھا ذرا تھوڑا سا پھر پیچھے جائیں. جب آپ نے بتایا کہ وہ مچھلی آئے گی, کہتے ہیں جی مذاق نہ کریں. فرمایا اچھا. جب آپ نے تعبیر بتائی کہ روٹیاں جس کے سر پہ ہیں اس کی یہ تعبیر ہے, اور جو پھلوں میں سے انگوروں میں سے رس نچوڑ رہا ہے اس کی یہ تعبیر ہے کہ چھوٹ جائے گا, آزاد ہوگا اور اپنے رب کو یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا, یہ اس کی ڈیوٹی ہوگی. اب دونوں قیدی آپس میں ہنسنے لگے, کہتے ہیں کمال نہیں ہو گیا. ہمیں کہتے ہیں کہ تمہیں بتاتا ہوں آج کھانے میں کیا آئے گا, حال یہ ہے کہ ہم نے کوئی خواب شاب دیکھا ہی نہیں, ہم نے تو ٹل مارا ہے, اور یہ آگے سے تعبیر بھی بتا رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا سن لو پھر. فرمایا تم نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, مجھے اس سے غرض نہیں. قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہِ تَسْتَفْتِیَانِ. فرمایا جو میری زبان سے نکل گیا ہے وہ اللہ کی تقدیر بن چکا ہے. اب فرمایا قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہِ تَسْتَفْتِیَانِ. فرمایا جو میں نے کہہ دیا ہے وہ اللہ کی تقدیر بن چکا ہے. اب کائنات آگے پیچھے ہو جائے لیکن اللہ کی تقدیر نہیں بدل سکتی. اسی طرح میری زبان سے نکلے ہوئے جملے بھی بدل سکتے نہیں. تھوڑا وقت گزرا, او قیدیوں مبارک ہو تمہارے لیے مچھلی آئی ہے. ہکے بکے رہے بھائی, واقعی اب تو کام ہو کر رہے گا. قیدی وقت گزرتا گیا, ایک کو پھٹے پہ لٹکا دیا, دوسرا ہو گیا بری ہونے لگا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنے بادشاہ کو جا کر کہنا کہ ایک بے گناہ قید میں ڈالا ہوا ہے, اس کو چھوڑ دو. اذکر عند ربک, اذکر عند ربک, یہاں پر بھی لفظ رب ہے. اپنے رب سے کہنا ایک بے گناہ قید میں ہے. اچھا جی, یوسف علیہ السلام نے یہاں بھی بادشاہ کو کیا کہہ دیا؟ رب کہہ دیا. اب آگے اللہ نے کیا فرمایا ذرا وہ بھی سن لیں. اللہ فرماتے ہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. اللہ نے بھی اس کو رب کہہ دیا. فرمایا کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ وہ اپنے رب کو جا کر بتاتا کہ ایک بے گناہ کہاں ہے؟ جیل میں ہے. اب ذرا سنیے گا, اور بھی سورہ یوسف کی آیتیں ہیں جن میں بادشاہ کے لیے لفظ رب بیان ہوا ہے. اب ذرا میں خلاصہ نکالتا ہوں, ذرا توجہ کیجیے گا. یہ جو لفظ ہے نا داتا, اس کا معنی ہے دینے والا. کیا معنی ہے؟ دینے والا.
دیتا اللہ بھی ہے اور دیتے اللہ کے بندے بھی ہیں. یہ دیکھو یہ مجھے کس نے دیا ہے؟ اللہ بھی دیتا ہے اور اللہ کے. لیکن جس بندے نے یہ مجھے دیا ہے اس نے اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا, کچھ بیچا ہوگا, کچھ خریدا ہوگا, کچھ پالا ہوگا, کچھ محنت کی ہوگی. ٹھگی تو میں نہیں کہتا, ٹھیک ہے تو کچھ نہ کچھ کیا ہوگا نا, پھر یہ آیا ہے. اللہ دیتا ہے, اللہ کو لینا پڑتا ہے, کمانا پڑتا ہے, مزدوری کرنی پڑتی, ادھار لینا پڑتا ہے. یہ ہو سکتا ہے جمعے والے دن آتے ہوئے کسی سے ادھارے بھی پکڑے ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. کسی کی امانت جیب میں ہو اور اس میں سے دے دی ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ یعنی کہ بندے بھی دیتے ہیں, اللہ بھی دیتا ہے. فرق زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا ہے. بندے دیتے ہیں صرف چند کو, جی جس نے 50 دیے ہیں صرف مجھے دیے یا سب کو دیے؟ بولیں, چند ایک کو مجھے دیا ہے نا, سب کو تو نہیں دیا نا. لیکن اللہ روٹی دیتا ہے تو کس کس کو؟ مجھے بھی رب نے روٹی دی, آپ کو بھی. بندے دیتے ہیں اللہ کی توفیق سے, لیکن کسی کسی کو اللہ دیتا ہے, سب کو. ہم دیتے ہیں اس کو جو پسند آئے, جو ناپسند ہو اس کو بولو یار نہیں دیتے. اللہ اس کو بھی دیتا ہے جو رب کو مانتا ہے, اللہ اس کو بھی دیتا ہے جو رب کو رب ہی نہیں مانتا. چٹا کافر ہے, رب کو نہیں مانتا, اللہ اس کو بھی عطا فرماتا ہے. وہ ہے جواد, سمجھے, وہ اس کو بھی دیتا ہے. تو اللہ دینے میں کسی کا محتاج نہیں. بندے دیتے ہیں بندوں کو تو وہ دینے میں محتاج ہیں, پہلے لیتے ہیں پھر دیتے ہیں. ایسی بادشاہ کے لیے قرآن کے اندر لفظ رب آیا, ماں کے لیے قرآن کے اندر لفظ رب آیا, باپ کے لیے قرآن کے اندر لفظ رب آیا, اور اللہ کے لیے قرآن کے اندر لفظ رب آیا. رب اللہ بھی, رب بادشاہ بھی, رب ماں بھی, رب باپ بھی, لفظ ایک آ گیا لیکن برابری نہیں بنتے. اس لیے کہ پالتا بادشاہ بھی ہے, رب کا معنی پالنے والا, پالتا اللہ بھی ہے, پالتا بادشاہ بھی ہے. اللہ سب کو پالتا ہے. بادشاہ کسی کسی کو پالتا ہے, اپنی فوج کو پالتا ہے, اپنے وزیروں کو پالتا ہے. اللہ پالتا ہے, کوئی غرض نہیں, کوئی لالچ نہیں. بادشاہ پالتا ہے, فوج کو لالچ ہے, غرض ہے, کانا ہے. فوج ہوگی تو بچائے گی نا, پولیس ہوگی تو میرا خیال رکھے گی نا. فوج نہ ہوئی, پولیس نہ ہوئی, دشمن سے کون بچائے گا؟ اس کو ڈر ہے اس لیے پالتا ہے. اللہ کو مخلوق سے پیار ہے, مخلوق پر کرم کرتا ہے, اللہ اس لیے پالتا ہے. بادشاہ اپنوں کو پالتا ہے, اللہ اپنے بیگانے سب کو پالتا ہے. بادشاہ پالنے کے لیے کسی سے چھینتا ہے, کسی کا دھکے سے ٹیکس لیتا ہے, کسی سے جرمانہ لیتا ہے, کسی سے سود لیتا ہے, کسی سے رشوت لیتا ہے, کسی سے نذرانہ لیتا ہے, کسی سے ٹیکس لیتا ہے, کچھ حلال کا کچھ حرام کا کھینچ کر پھر پالتا ہے. اللہ کسی سے ٹیکس نہیں لیتا, کسی سے جرمانہ نہیں لیتا, کسی سے نذرانہ نہیں لیتا. بادشاہ پالتا ہے لیکن پالنے میں اللہ کا محتاج ہے. اللہ پالتا ہے, اللہ کسی کو پالنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اسی طرح داتا اللہ بھی ہے, داتا لاہور والا بھی ہے. فرق زمین و آسمان سے زیادہ کا ہے. داتا صاحب دیتے ہیں, پہلے ادھر سے اجازت ملتی ہے پھر دیتے ہیں. اللہ کو کسی سے اجازت نہیں لینی پڑتی. داتا صاحب کسی کسی کو دیتے ہیں, اللہ سب کو دیتا ہے. داتا تب دیتے ہیں جب اللہ چاہے, اللہ نہ چاہے تو وہ بھی نہیں دیتے. لیکن اللہ کوئی چاہے نہ چاہے اللہ پھر بھی دیتا ہے. کوئی کہیں میں نہیں لیتا, اللہ پھر بھی دے گا. کوئی منہ بند کر لے, اللہ پھر بھی دے گا. اللہ نے جس کو دینا ہے دے گا, کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. لیکن جتنے بھی رب کے پیارے ہیں جب اذن ملتا ہے پھر دیتے ہیں. جب تک اذن نہ ہو کوئی کسی کو دے سکتا. بولو او بھائی, اتنا فرق ہے, اتنا ابھی بھی برابری کا تصور ہے کہ ہم نبی پاک کو اور اللہ کو یا داتا صاحب کو اور اللہ کو ایک جیسا سمجھتے ہیں. توبہ نعوذ باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی شان ہے الحمدللہ رب ساری کائنات کو پالتا ہے, ساری کائنات کو. وہ چاہے پرندے ہوں, وہ درندے ہوں, وہ درخت ہوں, وہ پتھر ہوں, وہ پہاڑ ہوں, وہ زمینی ہوں, وہ آسمانی ہوں, وہ چاہے قبروں میں ہوں,
چاہے جہنم میں ہو چاہے جنت میں ہو، جو ہے جہاں ہے، جو اللہ کو مانتا ہے اس کو بھی، جو نہیں مانتا اس کو بھی، جو کالا ہے گورا ہے چھوٹا ہے موٹا ہے، جو ہے جیسا ہے جہاں کا ہے، اللہ سب کو عطا فرماتا ہے۔ جبکہ اللہ کی مخلوق اگر دیتے بھی ہیں اس کو دیتے ہیں جو ان کو پسند آ جائے، دیتے بھی تب ہیں جب اجازت ہو جائے، وگرنہ بھائی اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے۔ تو برابری، تو ہمارا موضوع تو چل رہا تھا اختیارات مصطفیٰ، تو بہرحال یہ ایک ضروری بات آ گئی تھی، میں نے سوچا اس کی وضاحت کر دوں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے ڈاکٹر جاوید اتاری صاحب، یلو فوڈ والے جاوید بھائی، ان کے بہنوئی عبد الخالق صاحب بقضائے الہی سے فوت ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان کی نماز جنازہ آج عشاء کی نماز کے بعد 9:30 بجے جہاں پر جاوید بھائی کا گھر ہے ادھر ہی ادا کی جائے گی۔ ہمارے جاوید بھائی، یہ سامنے یلو فوڈ ہے وہ والے، ان کے بہنوئی عبد الخالق صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو ان کی نماز جنازہ جاوید بھائی کے گھر کے پاس ہی آج عشاء کی نماز کے بعد 9:30 بجے ادا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ اسی طرح ہمارے استاد محترم ملتان شریف کے حضرت علامہ مولانا قاری رمضان صاحب، قاری یوسف صاحب کے بھی استاد صاحب ہیں، جاوید بھائی کے بھی استاد صاحب ہیں، ہمارے بھی استاد صاحب ہیں۔ تو ان کی والدہ مرحومہ اللہ کو پیاری ہوئی، اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ ہمارے کلاس فیلو علامہ عدنان مدنی صاحب، ان کے نوجوان بھائی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ جتنے بھی حاضرین موجود ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں، یا اللہ ہم میں سے جس کا بھی جو جاننے والا رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، کسی کے والدین، کسی کے والد والدہ، بہن بھائیوں میں سے، یا اللہ جو بھی دنیا سے چلا گیا ہے کرم فرما، سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب بیماروں کو صحت عطا فرما۔ سنتیں ادا کر لیجیے۔